الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درود پڑھیے محمد اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجالس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، جو مومنین کرام مجالس عزا میں تعاون فرما رہے ہیں، وابانیان کی زحمت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات ایام فاطمیہ کی 5ویں اور آخری مجلس اللہ کی جانب سے عظیم توفیق شامل حال رہی ہے سب مومنین کرام کو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا پیغام سنا، حضرت کی ذات اقدس پر گریہ کیا، فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا و سوگ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انسان کے لیے بہت بڑا اجر رکھتا ہے، ثواب رکھتا ہے، اور انسان کی کامیابی و فلاح اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ان ایام میں آپ کی خدمت میں فضائل و سیرت و کردار و پیغام زندگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جو ملتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت زہرا کی کثیر فضیلتیں ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں۔ بی بی اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام رکھتی ہیں، اور جو انسان بھی بی بی سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی دنیا کے اندر بھی جب یہ انسان بلند مقام پر پہنچتا ہے تو موت کے بعد، مرگ کے بعد قبر کے مراحل بھی وہ آسانی سے طے کرتا ہے۔ عالم برزخ کا سفر جو روایت میں ہے بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، خصوصاً اول شب، پہلی شب انسان کے لیے قبر میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان اگر اہل بیت سے منسلک ہو جائے، حضرت زہرا سے منسلک ہو جائے، یہ انسان وہ اول شب یا عالم برزخ کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے۔
بہت فضیلتیں ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بارہا باور کرایا کہ فاطمہ کا خیال کرنا، فاطمہ کو دکھ نہ دینا۔ فاطمہ کے گھر جا کر بھی رسول مقام فاطمہ بیان کرتے، مسجد نبوی میں آنے والے اصحاب کے سامنے بھی مقام فاطمہ بیان کرتے۔ رسول کو جہاں موقع ملتا مقام زہرا کو بیان کرتے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ ہر صبح رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد چونکہ امام علی علیہ السلام کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور قریبی گھر تھا، تو رسول اللہ نماز پڑھنے کے بعد حضرت زہرا کے در پر پہنچ جاتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا۔ رسول کا یہ عمل گواہی دیتا ہے کہ فاطمہ بہت بافضیلت ہستی ہیں۔ رسول اصحاب کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد اگر در فاطمہ پر جا کر سلام کرتا ہوں تو میرے اس عمل کا کوئی مقصد ہے۔ اور پھر اتنا نہیں، جب کبھی رسول اللہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے باہر چلے جاتے کسی کام کے لیے، اور جب سفر سے واپس پلٹتے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے رسول اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آ کر در کے اوپر کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، یا فاطمہ زہرا، رسول کا سلام ہو آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے خاندان پر۔ اتنی باعظمت ہے حضرت زہرا، اتنی بافضیلت ہے حضرت زہرا۔ رسول اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سے دن ہیں؟ یہ وہ ایام ہیں جب لوگوں کی نگاہوں میں بیٹیوں کی یا عورتوں کی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ کسی گھر میں اولاد ہوتی، بیٹی ہو جاتی، لوگ خوش نہیں ہوتے، مایوس ہو جاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بیٹا نہیں دیا، بیٹی عطا کی ہے۔ عورتوں کے مقام کو پست سمجھا جاتا تھا۔ کسی گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو جاتی، معاشرے والے طعنہ دیتے تھے۔ اس دوران میں رسول فاطمہ کی اہمیت لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا پیغام آ گیا تھا، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس کوثر کے ذریعے سے آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا، اس کوثر کے ذریعے سے آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ کتنے مقامات ہیں رسول اللہ اہمیت بتاتے ہیں فاطمہ کی۔ ایک اور مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا۔ رسول جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو ایک حدیث نقل کر کے گئے ہیں، عظیم حدیث ہے رسول کی۔ رسول
جتنے عرصے میں، جتنے سالوں میں پیغام ہدایت، پیغام دین، شریعت، اسلام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اس کا خلاصہ رسول اپنی اس حدیث میں لوگوں کو دے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں رسول اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا، جیسے مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول جانے کے بعد کسی کا انتخاب کر کے نہیں گئے ہیں، کسی کو رہبر اور رہنما معین کر کے نہیں گئے ہیں۔ رسول پر اتنی بات کہہ دیتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ جب اس دنیا کے اندر بھی والد کسی کام سے کسی غیر ملک چلا جائے، کسی دوسرے شہر چلا جائے، تو گھر میں اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے، بیٹا چند ایام کے لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، گھر کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ رسول جو دین کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے نبھا رہے تھے، آپ نے اتنے آسانی سے کہہ دیا رسول اس دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو ذمہ داری دین کی دے کر نہیں گئے ہیں۔ خوف نہیں آتا یہ بات کہتے ہوئے، احساس نہیں ہوتا یہ بات کہتے ہوئے، تم خود جب گھر سے نکلتے ہو تو کسی کو معین کرتے ہو، لیکن رسول کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اور پھر یہی نہیں، جب پہلے خلیفہ کی بات آتی ہے، خلفاء کا دور آتا ہے، تو ہمیں خلفاء کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ ایک خلیفہ جب جا رہے تھے تو دوسرے خلیفہ کو معین کر کے جا رہے تھے۔ تو مجھے بتائیے، جب خلیفہ یہ کام کر رہے ہیں، دوسرے کو معین کر رہے ہیں کہ اب ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، میں تو رخصت ہو رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب تم امت کی زبان سنبھال لینا، تو مجھے بتائیے خلیفہ زیادہ عقل مند تھے یا رسول زیادہ عقل مند تھے؟ یقیناً رسول زیادہ عقل مند تھے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خلیفہ یا کوئی اور مسلمان جو رسول سے زیادہ عقل مند ہو، جو رسول سے زیادہ امت کی فکر رکھتا ہو۔ رسول ہی ہیں جو امت کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، جو امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بس یہ عقیدہ فضول عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، بلکہ مقرر کرنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنی آخری حدیث میں رسول فرما رہے ہیں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خوب سنی ہے یہ حدیث، پہلی چیز قرآن، دوسری چیز اہل بیت، اور جو انسان بھی ان سے تمسک کر لے گا، ان کو تھام لے گا، وہی فلاح پا جائے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا، وہی کوثر تک رسول کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ 2 چیزیں رسول نے قرآن اور اہل بیت دنیا کو متعارف کروائے، لیکن اگر میں یہی بات سمجھانے کے طور پر دوسرے انداز میں کہوں تو رسول کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گی۔ رسول رحلت کے وقت پہلی چیز جو مسلمانوں کو دے کر جا رہے ہیں وہ ہے نظام، وہ ہے قوانین، وہ ہے آئین، جس کو رسول نے نام دیا ہے قرآن کا، کہ تم اس نظام کے مطابق زندگی گزارنا، تم ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنا، تم اس آئین کو اپنے زندگی کا منشور بنا لینا۔
لیکن فقط ایک قرآن تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے جس کو رسول نے اہل بیت کا نام دیا ہے، اور رسول فرما رہے ہیں اگر قرآن پر چلنا ہے تو پھر ایک راہبر بنانا پڑے گا، اس راہبر کے ذریعے سے قرآن کے راستے پر چلنا، اور رسول نے فرمایا اس راہبر کا نام اہل بیت ہے۔ یہ حدیث اس انداز میں اچھے طریقے سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن نظام کا نام ہے، آئین کا نام ہے، منشور زندگی کا نام ہے، اور قرآن پر چلانے والی ہستیاں اہل بیت ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آئمہ ہیں جو اس منشور زندگی پر چلائیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا، کوئی امت آ جائے قرآن کو چھوڑ دے، اہل بیت کو تھام لے، رسول فرماتے ہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ مسلمان آ جائیں، امت آ جائے، اہل بیت کا دامن تھام لیں، قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کا دامن تھام لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ان دونوں کا دامن نہ تھاما جائے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کو تھاما، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور پھر بہت سارے لوگوں نے اہل بیت کو تھاما، قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ، دونوں کا دامن تھامنا پڑے گا تاکہ فلاح کے راستے پر چل پڑیں، کامیاب ہو جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ نے رسول کو بھیجا، فاطمہ زہرا کو بھیجا، انسان بندگی کے مقام پر پہنچ جائے، انسان قرب خدا حاصل کر لے، انسان اللہ کے قریب تر ہو جائے۔ یہ باتیں کرنا سننا آسان ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قرب خدا یہ بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان ایسے اعمال کرے جو انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیں، خدا کے قریب پہنچا دیں۔ جسمانی قربت نہیں ہے، روحانی قربت ہے، انسان کی روح اللہ کے قریب ہو جائے، اور اس قرب کی جو روح ہے، اس تقرب کی جو روح ہے، وہ ہے یاد خدا۔ انسان کے دل میں جب تقرب خدا آتا ہے تو اس انسان کے دل میں یاد خدا پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ انسان اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جس شعبے میں زندگی بسر کرے اس کے دل میں یاد خدا قائم رہتی ہے، موجود رہتی ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے مجلس میں ہے، چاہے معاشرے میں ہے، چاہے بازار میں ہے، چاہے دفتر میں ہے، جس مقام پر یہ انسان ہے اس کے دل میں یاد خدا تازہ رہتی ہے۔ یہ روح ہے تقرب الہی کی، یہ حقیقت ہے تقرب الہی کی۔ انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اللہ کے قریب ہوں یا قریب نہیں ہوں؟ میری روح اللہ سے تقرب رکھتی ہے یا تقرب نہیں رکھتی؟ فقط ایک ہی چیز ہے جو انسان کو بتائے گی کہ یہ انسان اللہ کے کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے، اگر اس کے دل میں یاد خدا موجود ہے۔ لیکن اگر یہ غافل ہو گیا ہے، اللہ سے غفلت رکھتا ہے، خدا سے غافل ہے، بدقسمت ہے یہ انسان، شیطان کے قریب ہو گیا ہے، خدا سے غافل ہو گیا ہے، غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، مجلس انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، سیرت اہل بیت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھے اور اللہ سے غافل بھی ہو جائے، مجلس میں بھی آئے، مجلس بھی سنے،
اللہ سے غفلت کا شکار ہو جائے، اس انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیوں اللہ سے غافل ہو گیا ہوں۔ اور عجیب غفلت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا دل داغدار ہو جاتا ہے، انسان کا دل پست ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کے دل پر نصیحت و وصیت کچھ اثر نہیں کرتا، کلام اہل بیت اثر نہیں کرتے، سیرت اہل بیت کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل اتنا کالا ہو گیا ہے، اتنا پست ہو گیا ہے کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، اب یہ نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتا، پستی کے راستے میں، گمراہی کے راستے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ضروری ہے انسان اپنے دلوں کو پاک کرے۔ حضرت زہرا پاکیزہ ہستی ہیں، اس پاکیزہ ہستی کی محفل میں آ کر انسان یہاں آ کر اللہ سے وعدہ کرے، سیدہ سے وعدہ کرے، یا سیدہ میں جو گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، میں جو غفلت کا شکار ہو چکا ہوں، یا سیدہ میں آپ کو واسطہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں میری یہ غفلت دور ہو جائے، میرا دل گناہوں میں ڈوب گیا ہے، پست ہو گیا ہوں، گمراہ ہو گیا ہوں۔ اور ہر انسان اقرار کرے اس بات میں، توبہ کرے، یہ انسان پست ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں نکلتا ہے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے معلوم ہی نہیں ہوتا انسان کو، اور اس کا دل گناہوں میں چلا جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یہ انسان۔ زہرا کو اللہ نے بنایا تاکہ انسان کو پاکیزہ کر دے، صدیقہ کو اللہ نے بنایا انسانوں کو صدیق بنا دے، انسانوں کو سچا بنا دے۔ زہرا عظیم تحفہ ہے، زہرا عظیم کردار ہے، جس کردار پر عمل کر کے انسان نے خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تاریخی واقعات، تاریخی فدق، رسول کی حدیث فرمایا ان اللہ تعالی یغضب بغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول کی اس حدیث کے مطابق اور پھر تاریخ فاطمہ و تاریخ فدق کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہرا نے مبارزہ کیا وقت کی حکومت کے خلاف، وقت کے ظالمین کے خلاف حضرت زہرا نے قیام کیا۔ زہرا نے چھوڑا نہیں ہر اس انسان کو جو ظلم کے راستے پر چلا۔ ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی اقسام ہیں، بعض اوقات کہیں قتل و غارت ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ظلم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم کسے کہتے ہیں کہ اپنے مقام سے ہٹ جانے کو ظلم کہتے ہیں۔ کوئی چیز جس کو جس مقام پر ہونا ہے اگر اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے کوئی شخص کسی مقام کا حقدار ہے، کسی بھی مقام کا حقدار ہے، مثلا کہیں دفتر میں آپ جاب کرتے ہیں، وہ جو سیٹ ہے جس پر آپ حق رکھتے ہیں اور آپ کو وہ حق نہ دیا جائے، کوئی اور اس حق کو آپ سے غصب کر لے اور کسی اور کو بٹھا دے، یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ وہ مقام آپ کا تھا، آپ نے اس مقام پر اس پوسٹ پر بیٹھنا تھا، لیکن کسی اور نے وہ مقام چھین لیا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔
کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دے ظلم ہے۔ گناہ کو ظلم کہا گیا ہے۔ گناہ کرنا ظلم ہے، کس پر؟ دوسرے پر نہیں، اپنی ذات پر ظلم ہے۔ کیوں گناہ کو ظلم کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ نیکی کرے، انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے۔ اب اگر یہ انسان گناہ کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے، اپنے مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے۔ اب ظلم کو اس نظر سے دیکھیں، زندگی میں کتنے مظالم ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم فقط قتل کرنا نہیں ہے، فساد برپا کرنا نہیں ہے، ہاں چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کے بارے میں روایات میں ہے کہ جو انسان بھی ظلم کرتا ہے خدا اس کی بخشش نہیں کرتا، اس کا راستہ خوفناک راستہ ہے۔ زہرا نے کن لوگوں کے خلاف قیام کیا؟ جو ظلم کے مرتکب ہوئے۔ کون سا ظلم؟ چھوٹا ظلم نہیں، بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم لوگوں نے کیا۔ زہرا اس ظلم کے خلاف نکلتی ہیں۔ آپ کے اور میرے مولا علی علیہ السلام صلوات پڑھ لیجیے۔ اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی وہ مولا کی آخری وصیت، ایسی وصیت جس میں مولا نے پورا دین سمجھایا ہے۔ مولا دنیا سے جانے سے پہلے پورا دین لوگوں کو بتا کر جا رہے ہیں۔ اس وصیت کے دو حصے ہیں، ایک خصوصی وصیت ہے جو امام حسن اور امام حسین کو مولا نے کی ہے، اور ایک عمومی وصیت ہے جو مولا نے اپنی امت کے لیے کی ہے، اپنے شیعوں کے لیے، مومنین کے لیے کی ہے۔ لیکن جو وصیت امام علیہ السلام حسنین کو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام تھا، اور جو وصیت خصوصی مولا ہمارے لیے کر کے گئے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب کوئی انسان وصیت کر کے جاتا ہے اس کی اولاد اس وصیت پر حتماً عمل کرتی ہے، حتماً عمل کرتی ہے۔ جو بھی وصیت کر کے جائے اولاد کہتی ہے نا ہمارے بابا کی وصیت تھی، اس پر عمل کرنا۔ مثلاً اولاد کہہ دے کہ ہمارے بابا کی وصیت تھی کہ جب حضرت زہرا کی شہادت آئے آپ نے مجلس کرا دیا، تو یہ اولاد جیسے تیسے بھی ہوگا اپنے بابا کی اس وصیت پر عمل کرے۔ مثلاً کوئی بزرگ کہہ کے جائیں کہ مجھے فلاں جگہ پر دفن کرنا، اس کی اولاد حتماً اس وصیت پر عمل کرے گی۔ وصیت کو چھوڑتے نہیں ہیں، عمل کرتے ہیں۔ لیکن سادات کرام، سادات کی سرزمین ہے یہ کردلہ سیلام، سادات سے بھرا ہوا علاقہ ہے۔ آپ کے جد کی کیا وصیت تھی؟ وہ وصیت انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور موقع نہ ہے کہ انسان اس وصیت کو ترک کرے، کبھی ترک کرنے کا موقع نہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی وصیت کر کے جا رہے ہیں، امام رہبر وصیت کر کے جا رہے ہیں، مولا وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ خوب اس وصیت کا ایک جملہ جو ہمارے اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا، حسنین کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ اے حسنین سنو، علی فرما رہے ہیں، وصیت تو حسنین کو تھی لیکن لوگوں کے لیے تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھی۔ کونا للظالم خصما، کسی بھی ظالم کے دشمن بن کے رہنا، وَلِلْمَظْلُومِ أَوْنَا، اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ مولا نے یہ جملہ فرمایا، ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ ظالم
جو کسی شے کو اس کا مقام عطا نہ کرے، اس کے مقام سے ہٹا لے، بی بی فرما رہی ہیں تم ظالم ہو، میں ناراض ہوں۔ کیوں ظالم ہو؟ کیونکہ حق کے ولایت علی کے پاس تھا، تم نے حق کے ولایت علی سے لے لیا، اس لیے تم ظالم ہو۔ اور ظالم سے بی بی ناراض، ظالم کو بی بی پسند نہیں کرتی، ظالم بی بی کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر بی بی نے احتجاج کیا، ناراضگی کا احتجاج، ناراض ہے بی بی، یہ احتجاج ہے، یعنی ظالم اور بی بی واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، قربت نہیں ہے، جو بھی ظلم کرے گا بی بی ناراض ہے۔ یہی کام ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا۔ کربلا برپا ہونے کے بعد ثانیہ زہرا کوفہ والوں پر برہم ہو گئی، غصہ ہو گئی، فرمایا غدارو یا اہل الغدر والقتل، تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو۔ کوفہ والوں کیوں دھوکے باز ہو؟ کیونکہ تم نے حسین پر ظلم کیا، تم نے ظلم کیا۔ ثانیہ زہرا تم سے ناراض، ثانیہ زہرا کو تمہارے آنسو نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ ظلم کر کے اب ثانیہ زہرا سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ اس وقت کیوں نہیں آئے ہو کربلا میں، جب حسین کربلا میں صدا دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ظالم یذب عن حرم رسول اللہ۔ اس وقت تم کہاں تھے جب حسین نے صدائیں دی تھی؟ اس وقت تم کہاں تھے جب حسین نے مکہ و مدینہ چھوڑا تھا؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اب آ کر حسین پر آنسو بہا رہے ہو، اب آ کر حسین پر روتے ہو، اب تمہارے آنسو حسین کو نہیں چاہیے۔ یا اہل الغدر والقتل، اب آنسو کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی ناراض ہے، برہم ہے، غصہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے دھوکہ دیا بی بی کو، حسین کو دھوکہ دیا، حسین کو بلانے کے بعد وعدہ توڑ دیا، بے وفائی کی۔ اور جو بھی بے وفائی حسین سے کرتا ہے، ثانیہ زہرا کا کوفہ کا خطبہ آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ حسین سے بے وفائی ثانیہ زہرا کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ ثانیہ زہرا ناراض ہو جاتی ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ تم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر اتنا نہیں، آپ زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا، لعن اللہ امتن قتلت وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِيَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ کیا ہے یہ جملہ؟ فرمایا اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حسین کو قتل کیا، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حسین پر ظلم کیا، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر جو یہ سنتے رہے کہ حسین پر ظلم ہو رہا ہے اور حسین قتل ہو رہے ہیں اور خاموش رہے۔ تین لعنتیں ہیں، میں نہیں پڑھتا، آپ سب پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، زیارت نامے میں پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ جنہوں نے حسین پر ظلم کیا، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اور جو اس تمام ماجرا اور واقعے کو دیکھنے کے بعد اپنے لبوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے رہے اور خاموش رہے، اللہ کی ان پر بھی لعنت ہے۔ کیوں؟ جو ظلم کر رہے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر، جو بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، یہ جو بی بی کوفہ میں آ کر اتنا برہم ہو رہی ہیں، غصہ ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خاموشی کا معنی ہوتا ہے رضامندی۔
یہ جو ابھی جملہ پڑھا ہے نا سیرت نامے فرضیت بے خاموش ہو، اس کا مطلب ہے راضی ہو۔ بولتا کون ہے؟ جو راضی نہیں ہوتا۔ میدان میں کون آتا ہے؟ جو راضی نہیں ہوتا۔ جو راضی ہو وہ گھر میں رہتا ہے، جو راضی ہو وہ خاموش رہتا ہے۔ بی بی بھرم ہو رہی ہے کہ تمہاری رضا مندی تھی اس لیے تم خاموش تھی، تم نے قدم نہیں اٹھایا، تم میدان میں نہیں آئے، تم کربلا میں نہیں آئے، خاموش رہے ہو۔ ظلم کیا ہے تم نے حسین پر، اب آ کے آنسو بہا رہے ہو، اب آ کے روتے ہو۔ ثانیہ زہرا کا کردار اور حضرت زہرا کا کردار کتنا مشترک ہے، کتنا ملتا ہے آپس میں، ایک ہی گھر سے پرورش ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ اور یہ انشاءاللہ خمسہ مجالس ختم ہو رہی ہیں، کوشش کرتا ہوں میرے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے۔ خدا ہماری یہ مجالس اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ حضرت زہرا جب مسجد میں آئی اور خطبہ دیا، خطبے میں سب سے پہلے جو ایک شور و غل مچا ہوا تھا، مسجد میں لوگ تھے، مسلمان تھے، حکامات تھے، بی بی نے تعارف کروایا، بی بی نے ان کو خاموش کرایا۔ خاموشی کے بعد بی بی نے کہا کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ، جان لو فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اب تمہارے درمیان میں ہے، ذرا خاموشی اختیار۔ اب سنو فاطمہ کیا کہتی ہے، اب فاطمہ کی زبان سے سنو۔ خطبہ طولانی ہے، تاریخ نے لکھا ہے، خطبے میں ہے، زہرا نے ابتداء خطبہ کی اور فرمایا سب سے پہلے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں، میں رسول کی رسالت کی شہادت دیتی ہوں۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لانے کے بعد رسول کا بہت ہی فرما بردار بتاتے، فاطمہ فرما رہی ہیں میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتی ہوں، میں رسول کی رسالت کی شہادت دیتی ہوں۔ بی بی نے ان کو بتایا کہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ بی بی ان کو بتا رہی ہیں شہادت کسے کہتے ہیں۔ شہادت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو وجود بخشنا، کسی شے کو وجود دے دینا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ شہادت فقط کسی شے کو زبان سے ادا کرنے کو نہیں کہتے عربی میں، ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، اور شہادت ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو چیز زبان سے ادا کر لیجیے، جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی فقط اللہ ہے جو معبود ہے، بس ہم سمجھتے ہیں یہ شہادت ہو گئی ہے۔ لیکن بی بی عربی کی شہادت ان کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ فرمایا شہادت یہ نہیں ہے جو زبان سے کہہ رہے ہو، شہادت ہے کسی شے کو وجود بخشنا، کسی شے کو وجود دینا، کسی شے کو عمل میں لانا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ بی بی فرما رہے ہیں تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو لیکن زبان سے نہیں، عمل سے۔ تم رسول کی رسالت کا اقرار کرو زبان سے نہیں، عمل سے۔ کیونکہ اگر زبان سے کہہ رہے ہیں اور عمل سے انجام نہیں دے رہے ہیں تو اس کو عربی میں شہادت نہیں کہتے، یہ شہادت نہیں، بلکہ جب تک کسی شے کو عمل میں نہیں لاؤ گے یہ شہادت نہیں۔ اس کی گواہی میں قرآن سے پیش کر دوں اور پھر اس بات کو تمام کروں۔ سورہ منافقون، اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر فرما رہا ہے، قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا جاءک المنافقون، رسول کو فرمایا جا رہا ہے، توجہ کیجئے گا، اذا جاءک المنافقون، اے رسول جب آپ کے پاس کون آتے ہیں؟ منافق۔ جب منافق رسول کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب منافقین آتے ہیں رسول کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ ایک اور گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ منافق آتے رسول کے پاس اور آ کر کہتے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا نے فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر خدا فرما رہا ہے واللہ یشہد، خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیونکہ زبان پر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس گواہی کو دل سے اور عمل سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خدا فرما رہا ہے یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ ہے وہ لوگ جو فقط منہ سے گواہی دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خدا فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے۔ بی بی فرما رہی ہیں تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار عمل سے نہیں کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ تم رسول کی رسالت کی گواہی صرف زبان سے دے رہے ہو، عمل سے نہیں کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کیا ہے؟ تمہارے ہر عمل سے اللہ وحدہ لا شریک نظر آئے، تمہارے ہر عمل سے رسالت پھوٹے، تمہارے ہر عمل سے ولایت نظر آئے، نہیں نظر آتی۔ بی بی فرماتی ہیں یہ گواہی نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے، ایسی شہادت بی بی نہیں چاہتی۔ بی بی سمجھا رہی ہیں شہادت یعنی عمل میں لاؤ، گواہی میں لاؤ۔ اب اگر علی کی ولایت کا اقرار کیا اور فقط زبان سے کیا، عمل میں نہیں لایا، نظام میں نہیں لایا، وجود میں نہیں لایا، شہادت میں نہیں لایا، قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ، کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ کلام پسند نہیں ہے، یہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ آ کر جھگڑا کرتے ہیں جی اللہ کی وحدانیت کی نماز میں گواہی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی نماز میں گواہی دیتے ہیں، علی کی ولایت کی گواہی کیوں نہ دیں؟ علی کی ولایت کی گواہی بھی نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ عرض یہ ہے نماز تو وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، نماز وہی ہے جو رسالت نے بتائی ہے، نماز وہی ہے جو علی نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ کی جانب سے، فاطمہ کی جانب سے، قرآن کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ تم جتنیاں گواہیاں بھی دے دو، تم جس مقام پہ بھی گواہی دے دو، جب تک اس گواہی کو عمل میں نہیں لاؤ گے، وجود میں نہیں لاؤ گے، وہ گواہی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ گواہی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ گواہی یعنی وجود، یعنی عمل، زندگی میں ولایت نظر نہ آئے، جسم پر ولایت کا ایک نمو نظر نہ آئے، اور نعرہ یہ ہے کہ اس کو تشہد میں ضرور پڑھنا ہے،
اس کو نماز میں ضرور پڑھنا ہے. پہلے اپنی زندگی میں اپنے بدن پر ولایت لے کر اس بدن کو ولایت علی کے سائے میں بسر کرو. اس ان اعضاء کو ولایت علی کے سائے میں لاؤ، پھر جا کر کہو. ورنہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے کہ بہت سخت بات کہہ دی، میں نے نہیں کی، قرآن کہتا ہے. قرآن کی زبان سے بتا رہا ہوں. لوگ آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خدا کے رسول ہیں، اور خدا نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن خدا ساتھ ایک اور گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زبان سے کہہ رہے ہیں، عمل سے نہیں کہہ رہے. اور بیوی نے مقام میں وہاں مسجد میں لوگوں کو یہ بتایا، یہ سمجھا. صلوات پڑھیے محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد. بس آخری نقطہ اور مجلس تمام. بی بی نے ولایت بچائی، بی بی ولایت کے لیے میدان میں آئی. اور ہمارا مذہب مومن، شیعہ، سادات، ہر وہ انسان جو مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، منسلک ہو گیا ہے، خوش نصیب ہیں. اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں. خدا نے 3 چیزیں عطا کی ہیں. پہلی غدیر، دوسرا عاشورہ، اور تیسرا ظہور. اللہ نے کسی مذہب میں یہ 3 ارکان نہیں بھیجے. مذہب شیعہ کو یہ افتخار ہے کہ وہ غدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ عاشورہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور وہ ظہور پر بھی ایمان رکھتا ہے. ان تینوں کے اندر ایک چیز بہت مشترک ہے، اور وہ ہے ولایت. غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، عاشورہ احیاء ولایت کا نام ہے، ظہور نظام ولایت کا نام ہے. اور زہرا اس سے راضی ہیں جو ولایت کے لیے کوشش کرتا ہے، ولایت کے سائے میں زندگی بسر. کیوں؟ کیونکہ ابتدا بھی ولایت ہے، انتہا بھی ولایت ہے. ولایت کے علاوہ زندگی نہیں ہے. ولایت کو عمل میں لاؤ. فقط نماز میں لے کر آؤ، تسلی دو کہ میں تو جنت پار چلا جاؤں گا، یہ ولایت نہیں چاہیے. غدیر سے ولایت شروع ہوتی ہے. البتہ ولایت بہت ابتدا سے شروع ہوئی، لیکن غدیر پر بہت سارے اکثریت مسلمان موجود تھے. رسول اللہ نے اعلان ولایت غدیر کے مقام پر کر دیا، اور حسین نے عاشورہ کے مقام پر احیاء ولایت کیا. جب امتیں، جب نسلیں، جب لوگ، جب مسلمان ولایت سے رخ موڑ لیں اور اپنے رخ دوسرے نظاموں میں کر لے، وہاں پر حسین جیسی ہستی نکلتی ہے اور کربلا کے میدان میں جا کر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں تاکہ احیاء ولایت ہو جائے، تاکہ ولایت کا احیاء ہو جائے. اور ظہور کیا ہے؟ نظام ولایت کا عقیدہ ہے ہمارا. مولا آئیں گے، کیا کریں گے؟ کس نظام کے تحت ہمیں لائیں گے؟ ولایت. ولایت کے علاوہ تو کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے. دنیا میں جتنے نظام ہیں، جمہوریت، سیکولرزم، ڈکٹیٹرشپ، جتنے بھی نظام ہیں، سب کو مولا آ کر رد کریں گے، اور نظام ولایت زمین کے ہر کونے پر نفاذ ہو جائے گا. زمین کے ہر کونے پر نظام ولایت چھا جائے. یہ ولایت اہم ہے، یہ ولایت جز ہے. ولایت کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ وہ ولایت ہے جس کے بغیر اگر کوئی زندگی گزارے تو زہرا ناراض ہو جاتی ہے. زہرا اس انسان سے راضی نہیں ہے جو ولایت کے سائے سے باہر چلا جائے.
جو کسی ظالم کو قبول کر لے، جو کسی ظلم کے سائے میں آ جائے۔ زہرا ولایت کے سائے میں لوگوں کو لانا چاہتی ہیں، ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں۔ بس آخر پر ایک جملہ کہوں گا، توجہ کیجئے گا۔ زہرا اس دنیا سے چلی گئیں ایک حسرت دل میں لے کر، ایک خواہش دل میں لے کر۔ وہ کون سی خواہش ہے؟ زہرا امت کو ولایت کی جانب لانا چاہتی تھی، امت ولایت کے سائے میں نہیں آئی۔ زہرا کی حسرت تھی کہ علی کو مقام ولایت پر دیکھیں، امتیں ولایت کے سائے میں آ جائیں، لیکن زہرا کی یہ حسرت زہرا کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی۔ اے مومن، اے شیعہ، اے زہرا کا دم بھرنے والا، اے زہرا کا پیروکار، کیا زہرا کی وہ حسرت آج پوری ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو آج بھی زہرا ہم سے چاہتی ہیں کہ ولایت کو اس کا مقام دو، ولایت کو اس کا منصب عطا کرو، اپنے زندگیوں کو ولایت کے سائے میں لے کر آؤ۔ حسرت زہرا آج پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے زہرا کو راضی کرنا ہے وہ حسرت زہرا پر پورا اترا۔ زہرا چاہتی ہیں میرا ماننے والا، میرا دم بھرنے والا، میری شفاعت کا منتظر حسرت میری پوری کر، میری حسرت پوری کر دے۔ اور یہ ہے حسرت۔ ہم کسی بھی بڑے کی حسرت پوری کر دیتے ہیں، والد کی پوری کرتے ہیں، والدہ کی پوری کرتے ہیں۔ کیوں زہرا کی حسرت کو چھوڑ دیا؟ کیوں زہرا کی حسرت کو ترک کر دیا؟ بس یہ حسرت زہرا دل میں لے کر دنیا سے چلی گئی، اور آج قبر زہرا کا نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ قبر زہرا معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسرت زہرا ابھی تک پوری نہیں۔ جس دن حسرت زہرا پوری ہو گئی، اسی دن ہمارے مولا و آقا ظہور فرمائیں گے، اور ظہور اسی چیز کا نام ہے، حسرت پوری کرنے کا نام ہے، ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ یہ ظہور ہے۔ ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قومیں اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں ولایت کے لیے۔ مولا کو اصحاب چاہیے ولایت کے لیے، ارکان چاہیے ولایت کے لیے، لوگ چاہیے ولایت کے لیے، جو ولایت میں آئیں، ولایت کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ وہ لوگ جب تک نصیب نہیں ہوں گے، وہ لوگ جب تک میسر نہیں ہوں گے، مولا واقع منتظر رہیں گے۔ آخری پیغام امام علیہ السلام کے ظہور کے متعلق، ہم منتظر ہیں امام تشریف لے آئیں، اور امام منتظر ہیں ایک امت تیار ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، امام منتظر ہیں ایک امت تیار ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے، زیادہ طولانی نہیں کروں گا، توجہ کیجیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ جناب یوسف کی جو داستان قرآن میں ذکر کی گئی ہے، اس داستان کا ایک راز ہے، اس داستان میں ایک سر ہے، ایک راز ہے، بہت عظیم راز ہے، اور عظیم بات کی علماء نے فرمایا اس داستان کا راز یوسف کی خوبصورتی نہیں ہے، اس داستان کا راز زلیخا کو دوبارہ جوانی ملنا نہیں ہے، اس داستان کا راز زلیخا کی یوسف سے محبت نہیں ہے، اس داستان کا راز یعقوب کا رونا نہیں ہے، اس داستان کا راز یوسف کا پلٹنا نہیں ہے، اس داستان کا راز یعقوب کو بینائی ملنا نہیں ہے، اس داستان کا راز یہ بھی ہے کہ اس وقت کے امام یعقوب ہیں۔ کون ہے یعقوب؟ امام ہیں، نبی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں،
اور یوسف کون ہے؟ یوسف وہ جو اپنے نبی کے فرزند ہیں، یعنی یوسف امت ہیں اور یعقوب امام ہیں۔ لیکن جو کردار پیش کیا گیا ہے اس داستان کے اندر، امام گریہ کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، کہ کاش میری امت دوبارہ مجھ تک پلٹ آئے، کاش یہ امت دوبارہ میرے پاس آ جائے۔ امام یعقوب، امت یوسف، امام گریہ کر رہا ہے کہ یہ امت دوبارہ پلٹ آئے۔ آج بھی آپ کا اور میرا مولا آقا امام علیہ السلام انتظار میں ہیں، گریہ میں ہیں، کاش یہ امت ولایت کے سائے میں میرے پاس پلٹ آئے۔ میں ضرور کروں، یہ سر داستان یوسف ہے، یہ راز داستان یوسف ہے۔ امام گریہ کر رہا ہے، امام رو رہا ہے، امام اپنی بینائی دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امت چلی گئی ہے، امت غائب ہو گئی ہے، امت موجود نہیں ہے۔ انتظار نہ کیجئے بارشیں ہو جائے امام آ جائیں گے، انتظار نہ کیجئے فساد ہو جائے امام آ جائیں گے، انتظار نہ کیجئے زنا عام ہو جائے امام آ جائیں گے، انتظار نہ کیجئے قتل عام ہو جائے امام آئیں گے۔ انتظار امام کو ہے میری امت ولایت کے سائے میں پلٹ آئے، میری امت میری طرف رجوع کرے، امام آ جائے۔ ایک اور راز تفصیل نہیں کروں گا، جب کوفہ آمادہ ہوا حسین کو بلایا۔ آمادگی جب بھی امتوں کی امام کی جانب ہوتی ہے امام آ جاتے ہیں، جو امت اپنے امام سے غافل ہو جائے امام شہید ہو جاتے ہیں، امام قتل ہو جاتے ہیں، امام دنیا میں نہیں رہتے۔ یہ راز تھا داستان یوسف میں، یہ راز ہے، اس راز کو پائیے، اس راز کو سمجھیے، اس راز کی جانب۔ بس آخری مجلس ہے، آج دن ہے شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، گزر چکا یہ دن، شہادت گزر چکی ہے حضرت زہرا کی۔ آپ کو معلوم ہے زہرا اپنی زندگی میں گریہ کرتی، روتی، لیکن ایک بات زہرا کو دلاسا دیتی، ایک بات ہے جو زہرا کو تسلی دے دیتی۔ وہ بات کون سی ہے؟ جب رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو زہرا گریہ کرنے لگی، رونے لگی، تڑپنے لگی۔ رسول نے ایک بات کی، زہرا کو تسلی دی، فرمایا بیٹی زہرا، میرے جانے کے بعد سب سے پہلی وفات تیری ہونی ہے، تو نے آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، سب سے پہلے تو نے میری طرف آنا ہے اور آ کر مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ بس زہرا یہی سوچ کر کہ اب میں ہوں جس نے دنیا سے جانا ہے، وہ دکھ زہرا برداشت کر لیتی، کیونکہ رسول کی زیارت کی پیاسی تھی، کیونکہ رسول سے منسلک ہونا چاہتی، کیونکہ رسول کے پاس جا کر اس امت کے مصائب بتانا چاہتی تھی۔ زہرا گریہ کرتے کرتے اپنے دن گزار لیتی ہے۔ زہرا کے یہ دن گزر جائے، ایک وقت آتا ہے زہرا کا رحلت کا، جب وقت پہنچتا ہے، روایات میں ہے کہ زہرا نے کئی بار علی علیہ السلام کو وصیتیں کی، بہت بار وصیتیں کرنے کے بعد وہی ایک وصیت جو بارہا سنتے ہیں، یا علی مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفنا دینا، میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، میرے جنازے میں لوگوں کو نہ آنے دینا۔ زہرا ناراضگی کی وجہ سے بارہا علی کو یہ وصیتیں کرتی، ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتی، گریاں کرتی۔
جب رحلت کا وقت آیا، عجیب ہے، زہرا نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا، فرمایا زینب کو باہر بھیج دو، کلثوم کو باہر بھیج دو، حسن و حسین بھی باہر ہیں، علی بھی باہر ہیں، میری شہادت کا وقت آئے گا، میرے پاس کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زہرا کی رحلت کا وقت آتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے زہرا نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، زہرا نے اپنے تمام امور گھر کے اندر انجام دیے، اور انجام دینے کے بعد زہرا نے اسما سے فرمایا اسما زہرا کی چارپائی لگا دو، زہرا کا بستر لگا دو، زہرا کا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن اسما جب تک میں رحلت نہ کر جاؤں میری موت کی خبر کسی کو نہ دیں، جب تک میں دنیا سے چلی نہ جاؤں میری موت کی خبر کسی کو نہ دیں۔ زہرا سب امور انجام دینے کے بعد پھر فرماتی ہے اسما میں اپنے بستر پر جا رہی ہوں، اور جب تک میرے کمرے سے میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھ لینا زہرا اس دنیا سے جائے۔ زہرا کو معلوم تھا آج میرا آخری وقت ہے، لیکن زہرا نے کسی کو بھی نہیں بلایا، بچوں کو نہیں بلایا، علی کو نہیں بلایا، کہا میری موت کوئی نہ دیکھے۔ زہرا کو معلوم تھا زینب برداشت نہیں کرے گی، زہرا کو معلوم تھا کلثوم برداشت نہیں کرے گی، زہرا کو معلوم تھا حسنین میری موت نہیں دیکھ سکے گی۔ بس ایک وقت آتا ہے تسبیح کی آواز آتے آتے ختم ہو جاتی ہے، اسما کو خبر ملتی ہے زہرا دنیا سے جا چکی ہے۔ اسما زہرا کے پاس آ کر کہتی ہے یا زہرا آپ نے فرمایا تھا ورنہ میں قریب آ جاتی، بس میرا پیغام ہے رسول کے پاس پہنچ کر اسما کا سلام کہنا، رسول کے پاس پہنچ کر اسما کا سلام پہنچانا۔ ادھر سے حسنین گھر میں تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے آ کر پوچھتے ہیں اسما اماں جان کہاں ہے؟ اسما نے فرمایا اماں جان بستر پر موجود ہے۔ حسنین نے فرمایا کبھی اماں سوئی نہیں ہے اس وقت، کیا ہوا ہماری ماں زہرا کو؟ اسما نے بتایا آپ کی ماں دنیا سے رخصت کر چکی ہے، آپ کی ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ حسنین کا سننا تھا، روایت کہتی ہے حسن مجتبی نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا اور گریا کیا اماں زہرا حسن مجتبی سے بات کیجئے، حسن مجتبی بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ حسین ماں کے قدموں میں آ کر پیروں کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اماں زہرا اپنے حسین سے بات کیجئے، وہ حسین جس کے بارے میں زہرا وصیت کر کے گئی تھی علی میرے حسین کا بہت خیال کرنا، عرض نینوا پہ حسین کو تنہا شہید کیا جائے۔ بس گریا کرتے ہوئے اسما نے فرمایا حسنین جاؤ علی کو خبر دے دو زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اب سننا جب علی کو خبر ملی زہرا کی رحلت کی، حسنین باہر آتے ہیں، آ کر مولا کو خبر دیتے ہیں بابا اماں زہرا چھوڑ کر چلی گئی۔ روایت کہتی ہے جو ہی خبر
بس آخری مصیبت علی نے رات کے اندھیرے میں زہرا کو غسل دینا شروع کیا. زہرا کو غسل دیتے ہوئے زہرا نے ایک وصیت کی تھی, علی میرے کپڑے نہ اتارنا, میرے بحران کے اوپر مجھے غسل دینا. زہرا کو معلوم تھا اگر علی میرا زخم دیکھ لے گے علی سے برداشت نہیں ہوگا, علی سے برداشت نہیں ہوگا. بس علی بحران کے اوپر غسل دے رہے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے علی غسل دیتے دیتے وہ شجاع ترین انسان, وہ بہادر ترین انسان بلند آواز سے چیخ اٹھتا ہے, فرماتا ہے زہرا آپ نے نہیں بتایا آپ کا پہلو زخمی ہے. زہرا آپ نے نہیں بتایا مسلمانوں نے آپ کی پسلیاں توڑ دی. بس علی نے زہرا کی وصیت پر عمل کیا. رات کو جنازہ اٹھایا, رات کے اندھیرے میں علی نے زہرا کو دفن کیا. بس آخری مصیبت دفن کرنے کے بعد علی رسول کی قبر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ علیہ کا سلام ہو. بس علی نے اپنی آخری امانت یا رسول اللہ آپ کے حوالے کر دی. اب یہ امانت بتائے گی یا رسول اللہ اس امت نے کتنا دکھ دیا, اس امت نے کتنی مصیبتیں ڈھائی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ